بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان میں اجرت پر، مزدوری پر رکھے گئے حفاظ کے حوالے سے ہے کہ آیا اجرت پر اس طرح کا معاملہ جائز ہے یا نہیں ہے، حافظوں کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا دینے والوں کے لیے یہ معاملہ روا ہے یا نہیں ہے۔ تو خوب ذہن نشین کر لیں کہ متقدمین علماء کے نزدیک، جو پہلے والے علماء تھے، ان کے نزدیک تو یہ مطلقاً ناجائز تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعد میں جو ان کے ماننے والے تھے، متقدمین میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک مطلقاً ہی منع تھا۔ نہ ہی خطابت پر خطیب روپیہ پیسہ لے سکتا، نہ ہی امامت پر، نہ ہی تراویح پڑھانے پر۔ لیکن متاخرین بعد والے علماء نے ضیاء دین کے خوف کے سبب سے ایک ہیلہ نکالا کہ کہیں دین ضائع نہ ہو جائے، کہ وہ لے سکتا ہے روپے پیسے، لیکن یہ ذہن میں نہ ہو کہ وہ اس قرآن کے روپے پیسے لے رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ حبس وقت کی انہیں قید لگئی ہے، وہ اس وقت کے پیسے لے رہا ہے۔ دینے والے بھی یہی نیت کرے، لینے والا بھی یہی نیت کرے کہ یہ حبس وقت کے پیسے ہیں، جو وقت مقرر ہوا ہے، باقی وہ اس قرآن کے پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں۔ اگر اس کی نیت ہو گئی تو سارا معاملہ باطل۔ مان یہ بھی معلوم رہے، جو بھی حافظ ایسا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے اجازت تو ہے، رخصت تو ہے، وسعت تو دے دی متاخرین نے، لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر انہوں نے مقرر کر لیا یہ معاملہ۔ جائز تو ہے متاخرین کے نزدیک ایک اہم سبب کے تحت، لیکن ثواب نہیں ملے گا اسے۔ ہاں، اس صورت میں ثواب مل سکتا ہے جب وہ پڑھا رہا ہو اور جو منتظمین ہو یا انتظامیہ ہو، وہ خود اپنی طرف سے کوئی خدمت کر دے، یعنی مقرر نہ کیا گیا ہو یہ اجرت والا معاملہ شروع کے اندر، تب اسے ثواب مل سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر مقرر کیا گیا تو جواز کی صورت تو ہے، لیکن ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ باقی رہی آج کی مروجہ صورت، یہ تو اولاً اور ثانیاً متاخرین کی صورتحال ہو یا متقدمین کی، ان دونوں کے برعکس ہے، کیونکہ آج کل جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل ہی اخلاص سے عاری معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک فصل بنا لی گئی ہے حفاظ کی جانب سے، پہلے یہ داڑیاں بھی نہیں رکھتے، نہ ہی عمل کرتے ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے یہ قرآن اٹھا لیتے ہیں، داڑیاں بھی تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں تاکہ انکار نہ ہو۔ مان یہ نیت تو پہلے ہی ہوتی ہے کہ قرآن اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور کوئی بڑی مسجد ملے تاکہ اچھے روپے پیسے ملیں۔ تو اگر اس طرح کی نیت پہلے موجود ہے تو عندنا اور عند المحققین نہ ثواب نہ ہی اس کے جواز کی کوئی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔